پیشانی میں نور محمدی چمکتا. اشارے میں بتا دوں ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لایا تھا. 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی پکڑ گئے. یہ گئے اپنا اونٹ چھوڑا دیا. ابرہا نے بڑا انتظام کیا تھا. عبد المطلب رئیس قریش آ رہے ہیں، ایسا انتظام کرو کہ شان و شوکت سے گھبرا جائیں، مروب ہو جائیں. لیکن حضرت عبد المطلب جب پہنچے، ابرہا کا سامنا ہوا. بے ساختہ نور محمدی کی عظمتوں کی بنیاد پر وہ تخت سے نیچے اتر گیا، اور نیچے اتر کر کے اس نے حضرت عبد المطلب کا استقبال کیا. یہ کیا تھا؟ یہ نور محمدی کی عظمتیں تھیں کہ جو حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں چمک. آخری وقت آیا حضرات. ابرہا نے کہہ دیا کوئی بات منظور نہیں، میں ہاتھیوں سے تمہارے کعبہ کو مسمار کر دوں. مقابلے کی طاقت نہیں دیکھی تو حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی چوکھٹ پکڑا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا حرم ہے. ہر شخص اپنے حرم کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے حرم کی حفاظت کر. ہم کمزور ہیں. وہاں سے نکلے، مکے والوں سے کہا کہ پہاڑیوں میں غاروں میں چلے جاؤ، اور جب پہاڑی کے اوپر چڑھے ایک آخری بار خانہ کعبہ پر نگاہ ڈالی. عبد المطلب کی پیشانی سے ایک نور چمکا، خانہ کعبہ کی دیواریں روشن ہو گئی. تو فرمایا اے لوگو بے فکر ہو جاؤ، میری پیشانی کے نور نے بتا دیا ہے ابرہا ناکام ہو جائے گا، خانہ کعبہ محفوظ ہو جائے گا، ابرہا کی ترکیبیں ناکام ہو گئی. یہ میری پیشانی کا نور بتا. ماشاءاللہ. یہ کون سا نور تھا؟ نور محمدی. حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے. بس میں کڑیاں ملا دوں، پھر میں اپنے نتیجے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. گھبرا نہیں رہے آپ؟ ایک بات سمجھ آ رہی ہے. عبد المطلب کے 10 بیٹے. عبداللہ، حضرت عبداللہ نبی پاک کے والد، سب سے خوبصورت. نور محمدی چمک رہا ہے پیشانی. امین ہے نور محمدی. روایتوں میں آیا کہ جیسے حضرت یوسف کے معاملے میں مصر کی عورتیں فتنے میں پڑ گئی، ایسے ہی حضرت عبداللہ کے معاملے میں حجاز کی عورتیں، مکے کی عورتیں بھی فتنے میں پڑ گئی. سب چاہتی تھی کہ ان کا نکاح مجھ سے ہو. حضرت عبد المطلب جب شادی کے لیے ان کو لے چلے، راستے میں ایک عورت فاطمہ خشمیہ کہنے لگی عبداللہ اگر تم میرے ساتھ ایک رات گزارو تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں. حضرت عبداللہ نے چہرہ پھیر لیا، کہا حرام تو اللہ نے اس کی اجازت دی، اس کے لیے تو جان دینا بہتر ہے، اور رہا حلال تو تمہارے پاس اس کی کوئی صورت. آگے بڑھ گئے. حضرت آمنہ سے ان کا نکاح ہو گیا. 3 دن گزارے، اور جب واپس آئے تو وہی عورت فاطمہ ملی. چہرہ دیکھا، اس کے بعد اس نے راستہ بدل دیا، چہرہ پھیر لیا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں فاطمہ کیا بات ہے، کل تک تو تم میرا راستہ روکتی تھی، مجھے مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور آج تم نے چہرہ پھیر لیا، کیا بات ہے؟ وہ عورت کہنے لگی اے عبداللہ میں کتابوں کی عالمہ ہوں، میں کوئی گری پڑی عورت نہیں، حسب و نسب والی عورت ہوں، بازاری عورت نہیں ہوں. میں نے تمہاری پیشانی میں ایک نور دیکھا تھا، اور میں اسی نور کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی میرا مقصد نہیں. آج تمہاری پیشانی میں وہ نور نظر نہیں آ رہا، کیا تم نے شادی کر لی؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہاں، آمنہ بنت وہب سے میرے والد نے میرا نکاح کر دیا، میں نے ان کے یہاں 3 راتیں گزاری. کہا بس یہی وجہ ہے
اب وہ نور تمہارے پاس نہیں، اب وہ نور تمہاری بیوی کی طرف منتقل ہے۔ میں وہ نور حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی، اور اللہ کو جہاں اس نور کو رکھنا تھا اللہ نے اس نور کو وہاں رکھ دیا۔ حضرت نبی پاک کا نور حضرت عبداللہ سے آمنہ میں منتقل ہو گیا، اور حضرت عبداللہ شام گئے تجارتی سفر میں، واپس آئے، مدینے میں بیمار پڑے اور اپنے نانی حال میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ آخری گوشہ میرا ہے، ذرا اندازہ لگا حضرت آمنہ پر کیا گزری ہوگی۔ چند دن اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع، بس حضرت عبداللہ گئے، انتقال فرما گئے، اور نبی پاک ابھی اپنی ماں کی شکل۔ اللہ ابن عباس کی روایت میں آیا، فرشتوں نے کہا یہ مولا تیرا محبوب تو یتیم ہو، تیرا محبوب یتیم ہو گیا۔ ارشاد ہوا انا حامیہ، انا ناصرہ، انا ولیہ۔ ارے میرے محبوب کا باپ دنیا میں نہیں رہا، چلا گیا تو کیا ہوا، میں اپنے محبوب کا ولی ہوں، میں اس کا محافظ ہوں، میں اس کا حامی ہوں، میں اس کا مددگار ہوں۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے شکم میں، حضرت عبداللہ 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، یتیم، اور اس کے بعد بیچ کے واقعات میں تھوڑا سا چھوڑ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ 6 سال کی عمر شریف ہوئی میرے آقا، حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، کچھ اور مرحلے گزرے، اپنی والدہ کے پاس واپس آ گئے۔ 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ عبد المطلب سے کہتی ہے کہ میرے سرتاج کا میرے ساتھ رہنے کا زمانہ بڑا مختصر ہے، میں نے کوئی خوشیاں نہیں دیکھی ان کے ساتھ۔ ان کا انتقال ہو گیا اور اتنی دور دفن ہوئے کہ میں ان کی قبر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب میرا بچہ 6 سال کا ہو گیا، سفر کے لائق ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بچے کو لے کر کے مدینہ جاؤں اور اپنے شوہر کی آخری آرام گاہ کی زیارت۔ اتنی حسرت سے کہا تھا کہ عبد المطلب نے جیسے، آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ نبی پاک ہجرت کے بعد مدینہ گئے، عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک ہجرت کے بعد مدینہ گئے، نہیں، تاریخ یاد رکھو، 6 سال کی عمر میں نبی پاک اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچے اور اپنے والد کی قبر کی زیارت، نانی حال میں رکے، اور روایتوں میں آیا یہودی آتے کبھی نبی پاک کی آنکھوں کا ڈورا دیکھتے، کبھی مہر نبوت دیکھتے، کبھی اور نشانیاں۔ حضرت ام ایمن جو حضرت آمنہ کے ساتھ تھیں، ایک دن آئیں، کہنے لگی مجھے تو اس بچے کے بارے میں ڈر لگتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ بچے کو لے کر کے اب مکہ چلی جائے۔ میں نے کچھ یہودیوں کو آج دیکھا، وہ ان کی آنکھوں کے سرخ دورے دیکھ رہے تھے، مہر نبوت دیکھ رہے ہیں، عجب عجب باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ہوا نبی ہذہ الامہ وہذہ دار ہجرتہا، کہ یہ اس امت کے نبی ہیں اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے۔ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو اس بچے کے لیے کوئی خطرہ ہو۔ تاریخ میں آیا حضرت آمنہ کو بھی خبر تھی، انہوں نے نبی پاک کو لیا، مکہ چل چلے، اور حضرات مقام ابوا آیا، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ابوا کی سرزمین آئی۔ حضرت آمنہ کی طبیعت ناساز ہوئی اور آخری وقت آتا، اللہ اکبر، ابھی نبی 6 سال، والدہ بیمار، بیٹھے ہیں اپنے زانوں پہ ماں کا سر لیے ہوئے ہیں، ماں نے آنکھ کھولی،
بچے کو بڑی حسرت بڑی نگاہ سے دیکھا. آنکھ کھولنے کے بعد فرماتی ہے بیٹے میں نے جو کچھ دیکھا ہے جو سنا ہے اگر وہ سچ ہے تو دین ابراہیمی پر مبعوث ہو. اس کے بعد فرماتی ہے کل جدید بال وکل حی میت وانا میت. ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے, ہر زندے کو مرنا ہے, میں بھی مر جاؤں گی. وہ ذکری باقی اور میرا ذکر باقی رہے گا. لعلی ولد تو طاہرا, کیونکہ میں نے ایک پاک جان کو جنم دیا. حضرت آمنہ کا اس کے بعد وصال ہو گیا. مقام ابوا میں ام ایمن نے قبر بنائی, نبی پاک کو لے کے مکہ. اس کے بعد 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب. اب خصوصی توجہ میں چاہوں گا, حضرات محبوب کو تکلیف نہیں دی جاتی, آرام پہنچایا. اے میرے مولا یہ کیا معاملہ ہے, تیرا محبوب ابھی دنیا میں نہیں آیا اور تو نے اس کے باپ کا سایہ اٹھا لیا. 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ اٹھا لیا, 8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ اٹھا لیا. میرے مولا یہ تیرے حبیب کے ساتھ کیا ہوا؟ ارشاد ہوا, حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا لما یتیم النبیو, کہ نبی پاک یتیم کیوں بنائے گئے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں لئلا یبقا علیہ حق لمخلوق, تاکہ نبی پر کسی مخلوق کا کوئی حق باقی نہ رہے, کوئی حق نہیں. کیا مطلب؟ مقصد یہ ہے کل جب نبی پاک کی عظمتوں کا سورج چمکے, جب نبی کی عظمتوں کا پرچم لہرائے, جب نبی کے عظمتوں کے گن گائے جائیں, تو کل کو کوئی دنیا یہ نہ بولے کہ نبی کے کمالات ان کے باپ کی وجہ سے, نبی کے کمالات ان کے ماں کی وجہ سے, یا نبی کے کمالات ان کے دادا کی وجہ سے. رب نے سارے سائے اٹھا لیے اور دنیا کو بتا دیا یاد رکھنا میرے نبی کا کمال کسی کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ نبی کو کمال خود میں نے عطا کیا. صرف میں نے نبی کو کمال عطا کیا. ان کے کمال میں نہ ماں کا رول ہے, نہ باپ کا رول ہے, نہ اور ایک گوشہ اور. حضرات ابھی مجھے یاد پڑتا ہے, میں قیام گاہ میں تھا تو کسی نے شعر پڑھا تھا کہ جس میں نبی نے کسی کے سامنے زالو تلفظ نہیں. ایک گوشہ ہے, اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں. اب سنیے, آپ یہ بتائیں نبی نے کسی کے سامنے پڑھا نہیں, کسی کو استاذ نہیں. آج دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے, اگر کسی کا لڑکا بہت آگے بڑھ گیا تو دنیا کیا بولتی ہے, ارے باپ نے تو بڑی محنت کیا. اگر کوئی بات آتی ہے لڑکا آگے بڑھ گیا, بڑی اونچی پوسٹ پر پہنچ گیا, تو دنیا بولے کہ ارے باپ بھی تو کیا تھا, بڑی محنت کیا اس بچے کے پیچھے, اس نے کم محنت کیا ہے. تو کوئی بولے گا ارے ماں کو نہیں دیکھا, بھور میں جاگ جاتی تھی, بچے کو اٹھا دیتی تھی, پڑھنے بیٹھاتی تھی, انتظام کرتی تھی, ماں نے کم محنت کیا. کوئی بولے گا دادا نے بھی بہت محنت کی. پتا کیا چلا, ایک بچے کے کمال میں باپ کا رول, دادا کا رول, ماں کا رول, باپ کا رول, یہ سارے رول دنیا مانتی ہے. اور کبھی کبھی اور آگے بڑھتے ہیں, بچہ بہت ترقی کر گیا تو کیا بولتے ہیں, استاذ بھی تو کیسا ملا, کتنا شاندار ٹیچر ملا تھا, اس نے بڑی محنت کر کے پڑھایا, اور جس کی وجہ سے بچہ بہت آگے بڑھ گیا. میرے رب کو منظور نہیں تھا کہ میرے محبوب کا کمال دنیا والوں سے جانا جائے, اس لیے نبی نے کسی کو استاذ نہیں بنایا, کوئی ان کا معلم نہیں,
باپ کے سائے اٹھا لیے گئے، دادا کے سائے اٹھا لیے گئے، ماں کے سائے اٹھا لیے گئے، اور رب نے بتا دیا میرے محبوب کا کمال نہ ماں کا صدقہ، نہ باپ کا صدقہ، نہ دادا کا صدقہ، نہ ان کے کسی استاد کا صدقہ، بلکہ رب نے، آقا نے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے علم سکھایا تو بہتر علم سکھایا، اور میرے رب نے مجھے ادب سکھایا تو اچھا ادب سکھایا۔ سارے کمالات کس نے دیے؟ اور ذرا سا تقریری انداز کی ایک بات کہتے ہیں، حضرت محتاج کی بات میں نے کہا تھا، میرا نبی کسی کا محتاج، کسی کا، کائنات محتاج نبی کسی کا محتاج۔ کل کو زمین بولنے لگی، زمین نے کہا کیسی بات کرتے ہو؟ ارے نبی مجھ پر چلتے ہیں میرے مولا، میرے پر چلتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں میرے مولا۔ اللہ تعالیٰ کو زمین کا یہ تانا پسند نہیں آیا۔ معراج کی شب آئی، ارشاد ہوا زمین تانا دے رہی ہے، میرا محبوب زمین کا محتاج، اے محبوب زمین چھوڑو آسمان پہ آ گیا، چھوڑو زمین آسمان پہ آؤ۔ آسمان نے کہا ارے میرے اوپر تو ہے، پہلے نے کہا میرے اوپر، میرے اوپر۔ رب نے کہا پہلا آسمان چھوڑو دوسرے پہ، دوسرے نے تانا دیا، کہا دوسرا چھوڑو تیسرے پہ، مگر یہ سب تو آسمان مکان ہے، سب تو مکان ہے، مکان کے محتاج۔ رب نے کہا محبوب مکان چھوڑو، لا مکان میں آ جاؤ، اور نبی نے لا مکان میں بلا کے دنیا کو بتا دیا کہ میرا نبی نہ مکان کا محتاج، نہ آسمان کا محتاج، نہ زمین کا محتاج، میرا نبی محتاج ہے تو صرف میرے کرم کا محتاج۔ حضرات تھوڑا چند منٹ اور میں آپ کا لے کر میں اپنی گفتگو سمجھتا ہوں۔ افسوس کی بات یہی ہے کہ اکثر میں مشورہ دیتا ہوں جلسے والے کہ شروع میں تقریر کریں، اکثر ایسا عشاء کے بعد کوئی ایک نعت شریف پڑھوا کے تقریر کرا دے، وہ زندہ مجمع ہوتا ہے، اور تقریر سننے کے لیے اس وقت سن لیں۔ نعت خوانی کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس کے اندر ذرا سا اپنے نفس کی بھی کچھ خواہش باقی رہتی ہے، تو اس وقت میں مجمع حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مجمع اس کو برداشت کرتا ہے، ٹھیک بہرحال جو بھی ہے اصلاح معاشرہ کا بھی۔ اگر میں چند منٹ نہ عرض کروں اس کے تعلق سے تو ذرا ایک بار ذرا جی لگا کے درود پڑھ لیجئے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو مکمل۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں چاہوں گا اگر وہ جو سامنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اگر برا نہ لگے آپ کو تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے سامنے آ جائیں، بس 10-15 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ یہ اسٹیج اپنے شعراء کرام کے حوالے کر لوں گا، اس کے بعد پھر یہ لوگ خود ہی آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ تھوڑے سے آگے تھوڑا سا بس ادھر سے بھی جو نوجوان حضرات ہیں کرسی پہ وہ تشریف لے آئیں، شہزاد سنبل پوری حضرت کے بعد آئیں گے۔ نہیں بس موسم بہت اچھا ہے، مگر ایک بات کہوں گا کہ ابھی آپ جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ آپ کا جاگنا سننا اللہ قبول فرما دے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔
تھوڑا سا بس بیداری کا سوچ 15-20 منٹ دے دیں آپ، پھر اس کے بعد سارا معاملہ انشاءاللہ آپ کے حسب منشاء ہے۔ درود پڑھ لیجیے ایک بار، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، یہ میلاد کا مہینہ ہے، آقا تشریف لائے۔ آقا کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ آقا کی تشریف آوری کا مقصد ہے ایک ایسا سماج بنانا جو اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق چلے، بس یہی مقصد ہے اور کچھ نہیں۔ اب بالکل کڑوی باتیں جو ذرا سا آج کے اعتبار سے ضروری ہے وہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ حضرات، آپ یہاں آئے ہو، یاد رکھنا آج آپ نے آ کر کے کوئی احسان نہیں کیا، اللہ و رسول کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو یہاں آنے کی توفیق بخشی۔ آپ کا ہمارا نہیں احسان، اللہ و رسول کا احسان، ہمارا کچھ نہیں۔ نصیحت کی بات یہی ہے کہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا، اصلاح ہے، صحیح اصلاح جو ہے وہ کڑوے لفظوں میں ذرا سنیے۔ ہمارا آپ کا کچھ ہے، ارے بولتے رہتے، کچھ ہے تمہارا، یہ تمہاری جان تمہاری نہیں، یہ جو تم جان کی بات کرتے ہو نا وہ تمہاری نہیں ہے، تمہارا مال تمہارا نہیں، کچھ نہیں ہے تمہارا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ تم نے جان بیچ دی رب کے ہاتھ، تم نے مال بیچ دیا رب کے ہاتھ اور رب سے جنت لے لی۔ اب تمہارا کیا؟ اب تمہارا تو کچھ نہیں، یہ تو رب کا ہے، رب جیسے چاہے ویسے خرچہ کرو۔ اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں، ذرا سا ایک بات آپ بتائیں، ڈفرینس سمجھیے۔ ایک آدمی حالات سے گھبرا گیا، تنگ آ گیا، ایک دن تلوار اٹھائی اور ایسے سینے میں گھونپ لیا، مر گیا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ خودکشی، سوسائڈ، حرام۔ دین کی سربلندی کے لیے اعلان ہوا، چلو میدان جنگ میں۔ پکارا نبی نے مجاہدوں کو، دین کی سربلندی کے لیے نکلو۔ تلوار لے کے مجاہد میدان جنگ میں پہنچا، دشمن کی تلوار لگی، میدان جنگ میں مارا گیا، شہید۔ فرق سمجھ میں نہیں آیا؟ گھبرا گئے، تلوار بھوگ لی تو جان گئی تو تلوار سے، حرام موت ہو۔ اور میدان جنگ میں اللہ و رسول کے دشمنوں سے لڑتا ہوا مارا گیا، تلوار ہی سے مارا گیا، شہادت ہو۔ جان تو دونوں صورت میں تلوار سے جا رہی ہے، سمجھئے، جان دونوں صورت میں تلوار سے جا رہی ہے، ایک صورت میں حرام اور ایک صورت میں شہادت۔ اتنا بڑا انعام کہ شہید اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے قریب، جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اتنا بڑا فرق کیا ہے مسلمانوں؟ اس کو سمجھ لو تو اپنی حقیقت سمجھ میں آ جائے گا۔ سمجھیے اس بات کو، جان تمہاری نہیں، اللہ کا، مالک اللہ ہے۔ تم نے جان خود سے لے لی، اللہ کی مرضی کے خلاف، رب کی مرضی کے خلاف، سوسائڈ، حرام موت۔ اور میدان جنگ میں تم نے جان تلوار کے ذریعے دیا ہے، مگر یہ اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق ہے، اس لیے یہ جان جانا شہادت ہے، وہاں رب کی مرضی کے خلاف ہے، اس لیے وہ حرام موت کہتا ہے۔ اور سنیے، مال کی بات میں بتاتا ہوں، آپ
5 روپیہ حضرت 5 روپیہ حرام جگہ خرچ کر دو، آپ کو اجازت ہے؟ 1 روپیہ تم حرام جگہ دے دو، کوئی اجازت نہیں، تمہیں حق نہیں، حالانکہ پیسہ آپ ہی نے کمایا، لاکھوں لاکھ روپیہ کمایا، کیا مجال ہے کہ آپ 5 روپیہ بھی حرام جگہ خرچ کرنے کے لیے اپنے لیے جائز مانیں؟ 5 لاکھ کمایا، دین کا مسئلہ آیا اور جوش آیا، 5 لاکھ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب بولو یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اور 1 روپیہ حکم کے خلاف جا رہا ہے، پتہ چلا نہ تم جان کے مالک ہو نہ تم مال کے مالک ہو، یہ تو تمہارا دھوکہ ہے جو تم بولتے ہو میں مال کا مالک ہوں، یہ میرا مال ہے میرا مال ہے۔ ارے نادان، وہ تیرا مال نہیں ہے، وہ تیرے رب کا مال ہے، تیرے رب نے تجھے عطا کیا ہے، مرضی کے مطابق دے گا تو صحیح ہے، مرضی کے خلاف خرچ کرے گا تو اللہ کے حکم کا تو مجرم مانا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، یہ ہے تمہارے مال اور تمہارے جان کی ہے۔ آؤ صحابہ کی زندگی میں ایک مثال دے دوں۔ حضرت سعد ابن، آج ہم لوگ بہت نعرہ لگاتے ہیں، کبھی کبھی تو سن کر کے، ابھی تھوڑی دیر پہلے نعرے لگ رہا تھا یا حسین کے نعرے تو لگ رہے تھے، لیکن اگر کہیں حسین کے نام پر تھوڑا جان دینے کا مسئلہ آ جائے گا تو اس کے بعد پھر کسی کا پتہ نہیں، ساری نعرے ختم، اس زبانی مسئلہ ہوتا ہے۔ مگر آؤ تمہارے بزرگوں کی تاریخ ایک نقشہ لکھا بس۔ سعد ابن ربیع بنو خزرج کے صحابی، یہ آخری سعد ابن ربیع، یہ کہاں ایمان لائے تھے؟ عقبہ کی وادی میں۔ نبی پاک جب مکے میں چھپ کے تبلیغ فرماتے اور حج کے موسم میں مدینے کے لوگ آئے تو ایک گھاٹی میں نبی پاک نے کچھ لوگوں کو بلایا تھا اور وہیں انہیں دین کی دعوت دی تھی۔ پہلے سال 5-6 آدمی، پھر 12، اس کے بعد 80 کے قریب لوگ بلایا، 3 سالوں میں یہ معاملہ ہوا۔ اسی میں حضرت سعد ایمان لائے تھے، مدینے میں جا کے دین کی دعوت پھیلائی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پاک جب مدینہ پہنچے ہجرت کر کے تو مدینے کا ماحول اسلام کے لیے اتنا موافق ہو گیا تھا کہ وہاں مدینے کے گلی کوچوں میں اسلام کا بول بالا تھا اور مدینہ اسلام کے ماننے والوں کو اپنے دامن میں پناہ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب سنو، مکے سے جو لوگ آئے، غریب، کمزور، مہاجر، کچھ نہیں تھا۔ حضرت یہاں تک معاملہ تھا کہ جب مکے سے ہجرت کرنے والے نکلے، مال لے کے نکلے، کافروں نے گھیر لیا، تم جا رہے، یہ مال تم نے ہمارے درمیان کمایا ہے، یہ نہیں جائے گا، یہ بچہ ہمارے خاندان کا، یہ نہیں جائے گا، تمہیں جانا ہوگا، یہ تمہاری بیوی ہمارے خاندان کا، یہ نہیں جائے گا۔ مگر اسلام ایسا جوش ان کے اندر تھا، پکار اٹھے، ارے مال لینا ہے لے لو، بچے لینا ہے لے لو، بیوی کو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مگر یاد رکھنا ہم مصطفیٰ کے جام محبت کے مست ہیں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترسی اتارا۔